السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دین اسلام ہدایت کا ایک آسان تر راستہ ہے، لیکن جب ایک انسان اپنے ماں باپ کو جس مسلک پر، اپنے محلے کی مسجد کو جس فرقے میں اور انہی عقائد پر چلتا ہے تو اس کو دین اسلام میں سمجھنے میں مشکلات کا سامنا درپیش ہوتا ہے۔ ہر مسلک نے، ہر فرقے نے کچھ ایسے عقائد کو اپنایا ہوا ہے جو دین اسلام کے مطابق ہیں، اور کچھ ایسے عقائد کو اپنایا ہوا ہے جو قرآن و حدیث اور اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد امت 4 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ اپنے اماموں کے قول جن کو وہ تحقیق بھی نہیں تھے کرتے، اس کے پیچھے قرآن و حدیث کو پس پشت کر دیا۔ اسی حصوں کو جوڑنے کے لیے سب سے پہلے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجۃ البالغہ میں ان اماموں کے اقوال کو جمع کیا۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کو میرے قول کی کوئی دلیل معلوم نہ ہو وہ میرا کلام سن کر کوئی فتویٰ نہ دے۔ یہ بھی امام صاحب سے منقول ہے کہ جب اپنا کوئی قول بیان کرتے تو یہ فرماتے، یہ نعمان بن ثابت یعنی کہ میری رائے ہے، میں نے انتہائی کوشش کر کے وہی بات اختیار کی جو میرے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ اب اگر کسی کو اس سے بہتر کچھ معلوم ہو تو ٹھیک بات یہی ہے کہ اسی کی اتباع کی جائے اور میری بات کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بعض باتیں مقبول اور بعض باتیں مردود نہ ہوں۔ حاکم، مصنف مستدرک اور بیہقی نے امام شافعی کا یہ قول نقل کیا کہ جب کچھ صحیح حدیث تمہیں مل جائے تو بس وہی میرا مذہب ہے۔ ان اماموں کے اقوال سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جو لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے اقوال اور ایسی باتیں جن کی کوئی سند ہی نہ ہو یا وہ قرآن و حدیث کے مخالف ہوں، تو ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ جیسا کہ اماموں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے اقوال کی اگر دلیل معلوم نہ ہو یا کوئی تمہیں ہمارے اقوال سے بہتر صحیح حدیث مل جائے تو تم اسی کی پیروی کرو اور ہماری بات کو چھوڑ دو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ امت آج بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور بجائے یہ کہ وہ تحقیق کرے اپنے فرقے میں ہی وہ دوسروں کو بہت سا کچھ کہہ جاتے ہیں جن میں کافر، گستاخ رسول اور نہ جانے کیا کیا، اور بجائے یہ کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور اسی طرح دوسری احادیث کا مطالعہ کرنے، جو کہ آج بہت آسان تر ہو چکا ہے۔ موبائل کے اندر مختلف ایپ اور ہر مسلک کے اماموں کا ترجمہ بھی اگر پڑھ لیا جائے تو انسان اپنی فرقہ واریت اور ایسے عقائد جس سے دوسروں کو بھی برا بھلا کہنے سے انسان اجتناب کر جاتا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں تو سورۃ حجرات کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اور اسی کے ساتھ سنن نسائی میں ایک حدیث موجود ہے جس میں حضرت شریر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، اور وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں مذکور نہ ہو تو پھر سلف صالحین کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر وہ فیصلہ نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہو اور نہ ہی اس مسئلے کے متعلق سلف صالحین سے کوئی فیصلہ منقول ہو، تو پھر تیری مرضی ہے، چاہے تو آگے بڑھ کر جواب دے اور چاہے تو پیچھے ہٹ جا، خاموشی اختیار کر، اور میرے خیال میں خاموشی ہی تیرے لیے بہتر ہے۔ والسلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خط اپنے ایک گورنر کو لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کوئی تجھے مسئلہ درپیش ہو تو پہلے قرآن، پھر حدیث، سنت اور پھر سلف صالحین یعنی کہ امت کے اجماع میں، اور پھر اگر تجھے اس میں بھی کچھ نہ ملے تو پھر تو خاموشی اختیار کر، اور خاموشی تیرے لیے سب سے بہتر ہے۔ اسی حدیث کے مطابق ہمیں یہ غور و فکر کرنے کی تلقین ملتی ہے کہ کیا آیا کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، اس کو قرآن و حدیث کے مطابق، پھر سلف صالحین یعنی کہ امت کا اجماع، اس میں دیکھنا چاہیے کیا اس سے کوئی ہمیں دلیل ملتی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ملتی تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ تو اسی میں ہم سب سے پہلے قرآن و حدیث سے یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا کوئی فرقہ اپنانے کی تلقین کی گئی ہے کہ نہیں۔ لیکن اسی سے پہلے ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے،
کہ آپ کسی بھی مسلک کے کسی بھی مفتی کو، کسی بھی عالم دین کو ضرور سنیں، لیکن اسی کی بات کو آپ تسلیم کریں جو قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل یا حدیث پیش کرے جو بالکل سند کے مطابق ہو، نہ کہ کوئی بے سند سی یا کوئی ایسا واقعہ جس کی کوئی اصل ہی موجود نہ ہو۔ اس پر عمل کرنے سے بجائے کہ انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے، الٹا اپنے آپ کو گمراہ ہی کرتا ہے جس واقعے کی کوئی سند یا حدیث کی سند موجود نہ ہو۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی بات یا واقعہ یا حدیث جس کی وہ تحقیق اس کی سند اور اس واقعے کی سند کو بنا تحقیق کے ہی آگے بیان کر دے تو وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اسی حدیث سے ہم اپنی زندگی پر اگر غور و فکر کریں تو ہم اپنے آباء و اجداد سے لے کر آج تک بہت سے ایسے عقائد اور نظریات اور واقعات بیان کر رہے ہیں جن کی نہ تو کوئی سند موجود ہے اور نہ قرآن و حدیث سے کوئی ان کا تعلق ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب کہ ہم قرآن مجید میں یہ تحقیق کرتے ہیں کہ کیا کوئی فرقہ اپنانے کی ہمیں دلیل ملتی ہے تو سورۃ انعام میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ اور اسی طرح سورہ روم کی آیات میں فرمایا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ آج بھی اگر غور و فکر کیا جائے تو ہر فرقہ اپنے عقائد پر ڈٹا ہوا ہے، چاہے وہ اس کا عقائد قرآن و حدیث کے مطابق ہو ہی نہ ہو یا گمراہ کن ہو، اور بجائے یہ کہ اپنے دین کی اور اپنے فرقے کے عقائد کی تحقیق کرنے کے دوسروں کے عقائد کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران کے اندر موجود ہے، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ انہی قرآنی آیات اور تحقیق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے اور صحیح الاسناد احادیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی جگہ پر یہ نہیں ملتا کہ کسی فرقے کو اپنایا جائے، الٹا ان کے اپنانے کے متعلق جو وعیدیں سنائی گئی ہیں اس کے متعلق آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، ہمیں فرقہ واریت جیسی لعنت سے دور رکھنے کی اور ایک دوسرے کو ہدایت دینے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔